جاتی ہے۔ دوستو اللہ کے پیغمبر کا یہ سفر ہجرت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے دو سفر بہت زیادہ مشہور ہے۔ تاریخ کے اندر اللہ کے پیغمبر کے دو سفر بہت ہی زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ ایک معراج کا سفر ہے، ایک ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کا سفر یہ پہلے ہوتا ہے، ہجرت کا سفر یہ بعد میں ہوتا ہے۔ معراج کا سفر 6 مہینے پہلے ہوتا ہے، ہجرت کا سفر 6 مہینے بعد میں ہوتا ہے۔ معراج کے سفر میں بھی اللہ کے پیغمبر کا ساتھی کوئی ہے، اور ہجرت کے سفر میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں کوئی ہے۔ معراج کے سفر میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھی تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور ہجرت کے سفر میں تمام پیغمبروں کا ساتھی اللہ کے پیغمبر کے سب سے بہترین دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے دو سفر ہے، اور دونوں میں ایک ایک ساتھی موجود ہے۔ ایک سفر میں تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور دوسرے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ان دونوں میں ابو بکر صدیق میں اور جبریل امین میں کون اعلیٰ ہے، کون افضل ہے، کون اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ترین ہے؟ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، چند موتی رکھنا چاہتا ہوں، چند اپنے خطبے کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ ان دونوں میں اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، محبوب ترین کون ہے، کس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کا مقام بڑا ہے، یہ جبریل امین کا مقام بڑا ہے۔ جبریل امین میں اور ابو بکر صدیق میں کون بڑا ہے؟ سنیے میرے الفاظ کو، سنیے آج کے اس بیان کو سنیے اور فیصلہ کیجئے۔ معراج کا سفر یہ پہلا سفر ہے، ہجرت کا سفر یہ بعد کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جبریل امین ہے، اور ہجرت کے سفر میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب معراج کا سفر ہوتا ہے تو تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین آسمانوں سے چل کر محبوب دو عالم کے دروازے کی بیل بجاتا ہے، اور جب ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے تمام نبیوں کا سردار ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ کر بیل بجاتے ہیں۔ جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے جبریل امین آسمانوں سے چل کر تمام فرشتوں کا سردار آ کر میرے محبوب دو عالم کو سونے سے جگاتا ہے، اور ہجرت کے واقعے میں ابو بکر سو رہے ہیں، محبوب دو عالم تمام نبیوں کا سردار آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگاتے ہیں۔ اور معراج کے سفر میں جب سواری کی ضرورت پڑتی ہے جبریل امین براق کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، براق کی نکیل اور رسیاں پکڑ کر لاتے ہیں، اور جب ہجرت کا سفر میں سواری کی ضرورت پڑتی ہے ابو بکر کہتے ہیں اے میرے محبوب آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ جب معراج کا سفر ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر جبریل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں اے میرے محبوب آپ آگے بڑھ جائیے، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا، اگر ذرا بھی آگے چلا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اور ہجرت کے سفر میں اللہ کے پیغمبر غار ثور میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہے، میرے پیغمبر مدینے کی سرزمین پر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین پر ہے، میرے آقا جنگ بدر میں، ابو بکر بھی جنگ بدر میں، میرے آقا جنگ احد میں، ابو بکر بھی جنگ احد میں، میرے آقا غزوہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی غزوہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، میرے آقا صلح حدیبیہ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح حدیبیہ میں، میرے آقا فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، آقا حنین کی سرزمین پر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنین کی سرزمین پر، آقا تبوک میں ابو بکر بھی تبوک کی سرزمین پر، یہاں تک کہ آج کی تاریخ میں 1400 سال کے بعد میرے آقا
مدینے کی سرزمین پر اگر دفن ہے تو بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دفن ہے. یہ دونوں کے مقام، دونوں کے مرتبے کا فرق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بڑا ہے یا جبریل امی کا مقام بڑا ہے.